يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا. تمام تعریفیں ہم اپنے آنے والے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی موجودگی میں بھی زیادہ حائل نہیں ہونا چاہوں گا. مہمان خصوصی تشریف لا چکے یہی آپ سے گفتگو کریں گے. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھا کر بادشاہی تخت پر بٹھایا. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کر باہر نکالا اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام اس آقا پر کہ جن کی وجہ سے ہمیں دولت دین میسر آئی. ہم یہاں پہ قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں کچھ سنیں گے کچھ سنائیں گے. اللہ تعالی ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے. اس سے پہلے ایک مرتبہ میرے ساتھ آپ حضرات پہلے اللہ کا ذکر کر لیں. آپ نے جب میں کہوں اللہ اللہ تو آپ نے بھی ساتھ میں اللہ اللہ کہنا ہے. آپ نے ساتھ میں کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ کہنا ہے. یہ اللہ کا ذکر انشاءاللہ یہ جنت میں داخلے کا باعث بنے گا. وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا جنت کے 8 دروازے ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس دروازے سے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. ہر دم اللہ اللہ کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. ہر دم اللہ اللہ کر ہر دم اللہ اللہ کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر مر. ہر دم اللہ اللہ کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. وہ داتا ہے ہم منگتے وہ داتا ہے ہم منگتے مانگ تو اس سے شرم نہ کر. ہر دم اللہ اللہ کر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی. اسی کی روشنی میں بس 2-3 باتیں چھوٹی چھوٹی مختصر سی آپ کے گوش گزار کروں گا. ان کا تعلق شادی ہی سے ہے. تو شریعت کی روشنی میں فقہا کے اقوال کی روشنی میں جو انہوں نے قرآن و حدیث کی تشریح کی ہے اس کی روشنی میں بس چند باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا.
نمبر 1، شادی میں جو سب سے پہلا ایک سٹیپ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، وہ منگنی کی ہوتی ہے۔ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ منگنی کرنا یہ شریعت میں جائز ہے۔ ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی راشد ڈسکی صاحب، ڈسکا سے ان کا تعلق ہے، یہ علامہ صاحب جانتے ہیں ان کو، اور متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ نے ایک کتابچہ چھاپا ہے جو تقریباً 12 صفحات پر پیجز پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے وضاحت فرمائی کہ منگنی کرنا یہ شریعت میں جائز ہے اگر سادگی کے ساتھ کی جائے۔ اس میں بس یہی ہوتا ہے، ہاں نہ میں جواب دیا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانچ سکیں، پرکھ سکیں۔ اس میں پھر جو رسومات ہیں، جو قباحتیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں، شہروں میں خاص طور پر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا دیہاتوں کا کلچر، ہمارے گاؤں کا کلچر وہ بھی متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے، آج سے کچھ زمانہ پہلے گانے سنانا، سر عام سننا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود کو مسلمان کہنے والا ہر مسلمان جوان، بلکہ اکثریت جوانوں کی، وہ ٹک ٹاک پر، وہ سنیپ چیٹ پر، وہ فیس بک سٹوری پر، وہ واٹس ایپ کے سٹیٹس پر اگر اپنی کوئی تصویر لگا رہا ہے، اپنی کوئی پکچر لگا رہا ہے، اپنی کوئی ویڈیو لگا رہا ہے، تو بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ابتدا میں ایسا نہ تھا، بلکہ گانے سے نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ یہ تو ہوا یوں، میڈیا نے کام خراب کیا کہ یہ جو گویے تھے، آج سے کچھ زمانہ پیچھے جا کے ہم غور کریں، ان گویوں کو کنجر کہا جاتا تھا، ان کو میراثی کہا جاتا تھا، نام دے دیا گیا گلوکار کا، نام دے دیا گیا سنگر کا، اور ان کو بنا سوار کے اچھا کر کے ہمارے معاشرے میں پیش کیا گیا، اور میڈیا پہ دکھایا، اور شوز میں بلا کے، اپنے مختلف پروگرامات میں بلا کے ان میراثیوں کو، ان گانے والوں کو، اور ماڈلنگ کرنے والی لڑکیوں کو، شارٹ لباس پہن کے لوگوں کو دکھانے والی لڑکیوں کو سٹیج پہ بلا کے انعامات دیے جاتے ہیں، اور آج کے زمانے کے بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی زبان سے ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، اجی پتہ نہیں آج کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی کیوں پیدا نہیں ہوتا، آج کے زمانے میں نور الدین زنگی کیوں پیدا نہیں ہوتا، آج کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی حکمران پیدا کیوں نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں، جس معاشرے میں علماء کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہو، اور کنجروں کو سٹیجوں پہ بلا کر انعامات دیے جاتے ہوں، اور اس پر عوام خوشی کا اظہار بھی کرتی ہو، تو ایسے معاشرے میں نور الدین زنگی پیدا نہیں ہو سکتے، کنجر ہی پیدا ہوں گے، میراثی ہی پیدا ہوں گے۔ اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ ایسا گانا بھی پروان چڑھا ہمارے نوجوانوں میں۔ منگنی کی رسم شہروں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ لڑکا لڑکی آمنے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں رنگ پہنا رہا ہوتا ہے، انگوٹھی پہنا رہا ہوتا ہے، یہ منگنی ہو رہی ہے۔ بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ منگنی اگرچہ ہو بھی جائے نا، منگنی کے بعد اپنی فیانسی سے، اپنی منگیتر سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ چہ جائے کہ اس طرح نامحرم ہے نا، ابھی وہ چہ جائے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کوئی انگوٹھی پہنائی جائے، اجازت نہیں ہے۔ اچھا، منگنی کے بعد پھر نکاح میں کوشش کیجئے سادگی لائیے، اتنی زیادہ بارات لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی بارات کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کی سٹارٹنگ کیسے ہوئی، یہ بارات جانا کیوں شروع ہوئی؟ ہمارے مولانا الیاس گھمن صاحب وہ کہتے ہیں کہ بارات کی ابتدا تو اس طرح سے ہوئی تھی کہ پہلے زمانے میں یہ اس طرح تیز رفتار
رفتار گاڑیاں نہیں تھیں، پیدل سفر کیا کرتے تھے یا جانوروں کو سواری بنا کر ان کے اوپر سفر کے لیے روانہ ہوا کرتے تھے۔ اور ہوتا یوں تھا کہ اگر دور شادی کرنے کے لیے جانا ہے پیدل سفر ہوتا تھا، مثال کے طور پہ ملتان جانا ہے، پیدل سفر کرنا ہے اور وہاں سے دلہن کو لے کے آنا ہے۔ اب دلہن وہ ایک لڑکی ہے، عزت کا معاملہ تھا، عزت کا سودا تھا، یوں بے غوری نہیں کی جا سکتی تھی کہ ایک دلہا جائے اور اس کو لے کے آ جائے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کو دیکھا جائے، آپ کا مزاج کیسا تھا نکاح کے بارے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، فجر کی نماز پڑھی، سفید لباس پہنا ہوا ہے اور لباس کے اوپر زرد رنگ کا زعفران خوشبو لگی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا عبد الرحمن لگتا ہے نکاح کروا لیا ہے، حالانکہ مالدار تھے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف وہی صحابی ہیں کہ جب انتقال کرتے ہیں اتنا زیادہ سونا وراثت میں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ اس سونے کو کلہاڑوں سے کاٹنے اور توڑ کر ورثاء میں تو تقسیم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عبد الرحمن لگتا ہے نکاح کروا لیا، جی اللہ کے رسول نکاح کروا لیا، زبان نبوت پر کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے بارات میں کیوں نہیں بلوایا، مجھے کیوں نہیں بتایا، میں تو آپ کا پیر ہوں، آپ میرے مرید ہو، میں آپ کا استاد ہوں، آپ میرے شاگرد ہو، میں تمہارا نبی ہوں، تم میرے امتی ہو، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے دوست ہو، مجھے کیوں نہیں بلایا۔ گلہ کوئی نہیں، شکوہ کوئی نہیں، بلکہ زبان نبوت سے برکت کی دعا جاری ہوتی ہے۔ آج کے زمانے میں کسی محلے دار کو جس سے اچھے ریلیشنز ہوں، تعلقات ہوں، نہ بلائے نا، گلی میں پتہ کس طرح پھر رہا ہوتا ہے، گلی میں سینہ نکال کے پھر رہا ہوتا ہے، لے آیا میں سٹے ویکھنا میں تمبو کی میں لاندے ہوئے تھے، لے آیا میں سٹے میں دیکھ لینا کہ تمبو لاندے ہوئے تھے، اور اگر کسی کی جگہ وغیرہ میں جو ہے نا پروگرام ہونا تھا، مجھے کیوں نہیں انوائٹ کیا، مجھے کیوں نہیں بلایا، اچھی بات نہیں۔ میں بات کر رہا تھا برات کی ابتدا کیسے ہوئی۔ کچھ زمانہ پہلے اگر دور شادی کے لیے نکاح کے لیے جانا ہوتا تو عورت عزت کا معاملہ ہے نا، دن بھی بیچ میں صرف ہو جاتا ہے، رات بھی بیچ میں صرف ہو جاتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے سفر میں، رات کو راستے میں پڑاؤ کی ضرورت بھی پیش آتی ہوتی تھی۔ برات اس وجہ سے بڑوں نے بزرگوں نے نکالی تھی، اگر دور کہیں جانا ہے ایک قافلے کی صورت میں، ایک لشکر کی صورت میں جاؤ، اور عورت کو آپ کو پتہ ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جس میں ان پہ تہمت لگائی گئی تھی، حضرت عائشہ کو ہودج میں بٹھا کے لے جایا گیا تھا، اس سفر میں غزوہ بنی مستلق میں ڈولی میں بٹھا کے لے جایا گیا تھا، عورت ساتھ جاتی ہوتی تھی، اور یہ ڈولی ہمارے جو ہے نا یہ بر صغیر کے کلچر میں چلی آ رہی تھی، یہ تو بعد میں ایسا یہ کلچر جو اچھی باتیں تھی ختم کی گئیں، بے حیائی بے حودگی معاشرے میں عام کی گئی۔ تو اس زمانے میں برات کی ابتدا یوں ہوئی کہ عزت کا معاملہ ہے، لشکر کی صورت میں جاؤ اور عزت کو محفوظ طریقے سے عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گھر میں لے آؤ۔ تو آپ کہیں گے انہوں نے جو شروع کی اس وقت ٹھیک تھی، آج ٹھیک نہیں ہے، آج ضرورت نہیں ہے، اس وقت ضرورت تھی۔ آج تو تیز رفتار گاڑیاں ہیں، مجھے آپ بتائیں ایمانداری سے، اگر صبح کو ہم یہاں سے نکلیں نکاح کے لیے ملتان کے لیے تو شام تک گھر واپس آ سکتے ہیں کہ نہیں دلہن کو لے کے؟ اگر کار وغیرہ کا استعمال کیا جائے، گاڑی کا استعمال کیا جائے، دلہن کو ہم وقت پہ گھر لا سکتے ہیں، اب وہ ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر شادی کی کچھ خرافات ہیں، کچھ رسومات ہیں جن کو ہم نے اپنا کلچر بنا لیا، جن کو ہم نے اپنی تہذیب و ثقافت میں شامل کر لیا۔ شادی ہوتی ہے، دولہا دلہن کے گھر پہلے دن جب برات والے دن جاتا ہے، ایک صوفے پہ دولہے کو بٹھایا جاتا ہے، اطراف میں ایک آدھ دوست بھی بیٹھا ہوتا ہے، دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے، اور وہ دودھ پلائی کی رسم میں سامنے بہت ساری نامحرم لڑکیاں موجود ہیں، دلہن کی سسٹر بہنیں اور سہیلیاں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری نامحرم ہیں، دولہے کے لیے سارے کے سارے اجنبی ہیں، ان کے لیے شرعی طور پہ پردہ ضروری ہے۔ اور پھر دولہے کے ساتھ جو دوست ہیں، ان دوستوں کے لیے تو دلہن سمیت ساری لڑکیاں نامحرم ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے دودھ پلائی کی رسم ہوتی ہے۔ یہ کوئی مسلمانوں کا کلچر تو نہیں ہے،
یہ کوئی مسلمانوں کی تہذیب تو نہیں ہے، یہ کوئی اسلامی شعار تو نہیں ہے، ہندوؤں سے ایک طریقہ اخذ کیا گیا، ہندوؤں کی ایک رسم کو لیا گیا۔ پھر ہوتا یوں ہے، ابھی کچھ دن پہلے وڈالہ سدھوا جانا ہوا، ایک عجیب حرکت دیکھنے کو ملی، یہاں پہ بھی ہوتا ہے، میں ویسے میری نظر سے نہیں گزری تھی، وہاں پہ میں نے سنا، مجھے بڑا عجیب لگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں عمر امان اللہ صاحب، یہ علامہ صاحب شاید ان کو جانتے ہیں، وڈالہ سندھوا گئے، عمر امان اللہ صاحب عالم ہیں، جید عالم ہیں ماشاءاللہ، مضبوط علم والے عالم ہیں۔ ان کی شادی تھی، وہاں پہ جانا ہوا، چھوٹے بھائی کا نام ہے اسامہ، وہ دیور ہے لڑکی کا، یونیورسٹی آف سیالکوٹ میں پڑھتا ہے، ہمارا بھی دوست ہے، جانتا ہے۔ تو بڑے بھائی سے ضد کر رہا ہے کہ بھابھی سے کہیں جب میں نے گوڈے پہ بیٹھنا ہے نا، گھٹنے پہ بیٹھنا ہے تو میں نے 10,000 لینا ہے۔ میں نے کہا صوفی وہ تیری بیوی نہیں ہے، تیرے بھائی کی بیوی ہے، تو بیٹھے گا گھٹنے پہ؟ گھٹنے پہ بیٹھنا ہے تو دولہا صاحب بیٹھیں، آپ بیٹھیں گے گھٹنے پہ؟ آپ کے لیے وہ نامحرم ہے، اجنبی ہیں، شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے، حرکت کرتے ہوئے؟ مذہبی گھرانہ ہے تمہارا۔ وہ پھر میں نے اس کو سمجھایا، اس کی عقل میں بہرحال بات آ گئی۔ یہاں پہ ویسے میں اس طرح بیان کر رہا ہوں، اس کو میں نے سائڈ پہ کر کے اسامہ کو میں نے پیار سے سمجھایا، اسامہ بھائی کیا حرکت کر رہے ہیں آپ، بالکل نازیبا حرکت ہے یہ، بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بھابھی جو ہے وہ آپ کے لیے نامحرم، آپ گھٹنے پہ بیٹھیں۔ بات عقل میں آ گئی۔ وہ جیسے پیار سے بات کی جائے نا، صرف جوانوں کو نہیں بابوں کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہوتی ہے، بابوں کو سمجھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے نا۔ آج ہی میں بات کر رہا تھا جمعے میں کہ وہ جو دکاندار ہے نا، انار والا، انار کے جوس والا، وہ بولی لگا رہا تھا 100 روپے میں خون کی بوتل لے لو، 100 روپے میں خون کی بوتل لے لو۔ غور کیا گیا، انار کا جوس بیچ رہا ہے۔ وہ سائیکل والے کو ہم دیکھتے ہیں، آ جاؤ بچیوں، آ جاؤ بھائیو، پاپڑ والا آیا جے، وہ کیسے میٹھے انداز میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دین کی تبلیغ کے لیے بھی اگر ہم اپنے مزاج میں نرمی لائیں، اپنے اخلاق و کردار کو پاکیزہ، منزہ اور بہتر کرنے کی کوشش کریں تو بات میں ضرور اثر ہوتا ہے۔ لاہور جامعہ اشرفیہ میں ہوتے تھے، وہاں پہ ایک بابا جی تھے، بابا جی گلزار، صبح صبح فجر کی نماز کے لیے جگانے آتے نا، ہاتھ میں پلاسٹک کی بوتل ہوتی، اور یہ جو پنکھے ہیں نا، یہ جو چھت والے فین ہیں، ان کے جو پائپ تھے ان کو بوتل کا ڈھکن مارتے پیچھے سے پکڑ کے، اوے کافرو اٹھ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، اور پونا گھنٹہ پہلے نماز سے جگا دیتے تھے۔ رات کو مغرب کے بعد تکرار ہونا، عشاء کے بعد مطالعہ ہونا، کہیں 10-12 بجے جا کے 11 بجے سونا، اور صبح جو ہے نا وہ 3:15 بجے آگے پھر جگا رہے ہیں، اٹھو کافرو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سارے لڑکے بڑے پریشان، بات کوئی نہ کرے۔ اب ان صاحب کو، بابا جی کو پکڑا، بابا جی سے کہا کہ بابا جی بات سنیے، جی کہیے۔ بابا جی جب آپ ہماری عمر میں تھے بھلا آپ نماز پڑھتے ہوتے تھے کہ نہیں؟ نارنگ منڈی کے تھے وہ بابا جی، فوت ہو گیا، اللہ جنت دے۔ تھوڑا سا سوچنے کے بعد کہتے ہیں اجی آپ کی عمر میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم تو اس وقت سونے کی چین گلے میں پہن لینا آوارہ گردی کرتے ہوتے تھے۔ میں نے کہا بابا جی ہم نماز پڑھتے ہیں، اور سنتیں ادا کر کے 5 منٹ پہلے ہم صف میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ پونا گھنٹہ پہلے اٹھاتے ہیں۔ بابا جی بات پتہ کیا ہے، آپ کی ایج ہو گئی ہے زیادہ، آپ کی عمر ہو گئی ہے زیادہ، اور عمر جو زیادہ ہوتی جاتی ہے نا، انسان کی نیند کم ہو جاتی ہے۔ ہم ابھی نوجوان ہیں، جوان ہیں، ہمیں خوب نیند آتی ہے۔ بابا جی اگر آپ نے جگانا ہی ہے نا تو مہربانی کیجئے کہ 10-15 منٹ پہلے آ جایا کریں، اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کافرو اٹھ جاؤ، اگر برا محسوس نہ کریں تو اس کو بدل لو اور آ کے کہہ دیا کرو مسلمانوں اٹھ جاؤ۔ بابے کی عقل میں اللہ نے بات ڈالی، اور بابا جی جو ہے نا وہ اگلے دن 10 منٹ پہلے آئے، اور آ کے جو ہے نا وہ آرام سے بوتل پائپ کو مار رہے تھے، اور آج واقعی آ کے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں اٹھ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ پیار سے بات کی جائے نا، بات عقل میں آ جاتی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔
نوجوان کو سمجھایا گوڈا پکڑائی رسم ہو رہی ہے، اور پھر ہوتا یوں ہے کہ اگلے دن دولہا جب اپنے سسرال جاتا ہے وہاں پہ جوتا چھپائی کی رسم ہوتی ہے، ہندوؤں سے رسم لی گئی۔ بعض گھروں میں دیکھا گیا کہ جب بارات سے واپسی پہ دولہا گھر انٹر ہونے لگتا ہے، واپسی پہ آتا ہے، تو کچھ گھر کی خواتین اپنے دروازے کے اطراف میں تیل چھڑکتی ہیں، تیل ڈالتی ہیں، پتہ نہیں یہ بھی کوئی ٹونا ہے، اس سے بھی کچھ ہونا ہے، یہ بھی ہندوؤں کی کوئی رسم ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، اگر ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہیں، اگر ہم اللہ کی توحید پہ کامل یقین رکھتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، ان ساری خرافات کو چھوڑا جائے گا۔ زبان سے کہہ دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑا پیار ہے، رسول اللہ سے بڑا پیار ہے، ہمارا سچا دین ہے، ہمارا قرآن بڑا عالی شان ہے، اور عملی زندگی میں ہم زیرو ہوں نا، تو ہماری مثال اس اولاد جیسی ہے۔ وہ بیٹا بیٹھا ہوا تھا نا باپ کے پاس، بیٹا بیٹھا ہوا باپ کے پاس، ابو جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ ابو کہہ رہا بیٹا پیاس سے گلا خشک ہو رہا ہے، جاؤ مجھے وہاں سے پانی لا کے پلاؤ۔ نہیں ابو میں نے پانی نہیں لانا، ویسے ابو جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے اس کو پیار ابو سے؟ کہے گا کوئی کہ اس کو والد صاحب سے پیار ہے؟ آج کی ہماری مسلمانی، آج کا ہمارا اسلام بھی کچھ ایسا ہی ہے، ہمارا دین، ہمارا اسلام اور کام طور طریقے سارے کافروں والے۔ بعض نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کٹنگ کروائی ہوتی ہے، اور بعضوں نے سائیڈ پف بنایا ہوتا ہے، اور بعضوں نے جو ہے نا یہ آئی برو کے اوپر کٹ لگوایا ہوتا ہے، اور جو ہے نا وہ بالوں کا عجیب سا حلیہ بنایا ہوتا ہے۔ وہ میں کالج میں ہوتا ہوں، ایک سے میں نے پوچھا اوے صوفی تو نے یہ بالوں کی کٹنگ کیسی کروائی ہوئی ہے؟ صوفی آگے سے کہتا ہے جی یہ نا ہنی سنگھ کا سٹائل ہے، یہ ہنی سنگھ کا، وہ بغیرت شرم نہیں آتی۔ 5921 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان، جو شخص اپنے بازے سر کے بال کٹوا لے اور بازے سر کے بال نہ کٹوائے، ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ نہ کریں اس طرح کی حرکتیں۔ بعض لڑکیوں میں تو فیشن دیکھا ہی تھا، لڑکوں میں بھی فیشن چل نکلا، وہ ایک آدھ انگلی کا یا ساری انگلیوں کے نا نیل بڑھا لیتے ہیں، ناخن لمبے کر لیتے ہیں، اور اس کو بھی فیشن کا نام دیا ہوا ہے۔ یاد رکھنا زیر ناف بال ہوں، بغلوں کے بال ہوں اور یہ نیلز ہوں، اگر آپ 40 دن گزرنے کے بعد بھی ان کو نہیں کاٹتے تو آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ جیسے شراب گناہ کبیرہ، خنزیر کا گوشت کھانا گناہ کبیرہ، اسی طریقے سے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہرگز ایسی حرکت نہ کیجیے۔ کوشش کیجئے کہ 2 ہفتے میں 3 ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد، ہماری عادت 2 ہفتے کے بعد ہے، ہم نے بعض بزرگوں کو بھی دیکھا 2 ہفتوں کے بعد نیلز وغیرہ کاٹ لیتے ہیں، اور جو ہے نا وہ بال شال جو اضافی ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں۔ بالوں کی کٹنگ کروائیں تو ایسی ہو کہ سارے بال ایک جیسے ہوں، نہ ہی سے کہہ دیں او بھائی فوجی کٹنگ نہیں کرنی، فلانی کٹنگ نہیں کرنی، آپ جو ہے نا وہ ایسی کٹنگ کر دیں کہ سر کے بال سارے ایک جیسے ہوں بس۔ نبی علیہ السلام سے 3 طرح کے بال رکھنا ثابت ہے، جمہ، لمہ، وفرا، شمائل ترمذی حدیث کی کتاب ہے۔ آپ علیہ السلام بال رکھتے تھے ایک جیسے ہوتے تھے سارے چھوٹے چھوٹے، کبھی بال بڑھ جاتے تھے، ان بالوں کو بڑھا کے نبی اسلام کانوں کی لو تک لے جایا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا سفر وغیرہ میں زیادہ لمبا سفر ہوتا تھا، بالوں کو بڑھا کے نبی اسلام کندھوں تک لے جایا کرتے تھے۔ 3 طرح کے بال رکھنا ثابت۔ اکثر جو تھے نا آپ کے بال وہ بڑھا کے آپ کانوں کی لو تک رکھا کرتے تھے، اکثر عادت شریفہ یہ تھی، اور یہ بھی عادت تھی کہ چھوٹے چھوٹے بال ہوتے تھے، یہ سفر وغیرہ میں بال زیادہ لمبے ہوتے تھے۔ بہرحال ہیں تینوں طرح کے بال رکھنا سنت۔ یہ کچھ باتیں میں نے کی شادی سے متعلق۔ 1-2 بات گھریلو جو ہے نا، یہ چونکہ شادی کا پروگرام ہے اس میں بس 1-2 بات عرض کرتا چلوں۔ جی حضرت صاحب 1-2 بات کر لو جی، جزاک اللہ۔ اس میں یہ ہے کہ گھروں کا ماحول ہمارا بہتر تب ہوگا جب ہماری زبان میں نرمی آئے گی، جب ہمارے مزاج میں نرمی آئے گی۔ گھر میں انٹر ہوتے ہیں منہ بنایا ہوتا ہے پرویز مشرف کی طرح، باہر دوستوں سے جو ہے نا دوستوں سے وہ ہنس کھیل کے آئے ہوتے ہیں، گھر میں آگے پتہ نہیں کون سا سریا گردن میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ گھر والوں کے ساتھ زیادہ پیار محبت شفقت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہنسی کے ساتھ چہرے پہ تبسم لے کے، مسکراہٹ لے کے گھر میں آیا جائے، سب سے پیار محبت اتفاق سے بات کی جائے، گالم گلوچ کا بالکل استعمال نہ کیا جائے۔ ہمارے کلچر میں یہ عام ہے،
گالی دینے کو تو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہے، اور بیویوں کے ساتھ پھر خاص طور پہ اچھا سلوک کریں۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اگر شوہر بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے نا پیار سے محبت سے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے ہر لقمے پہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، ساتھ میں بیوی بھی کھانا کھا رہی تھی، مہمان آئے ہوئے تھے، بیچ میں ایک بڑی عمر کی خاتون بھی تھیں۔ تو وائف کا سالن ختم ہو گیا، ہسبینڈ کی پیالی سے تھوڑا سا لقمہ سالن کا لے لیا، تو وہ جو بڑی بی تھی نا، بڑی عمر کی خاتون تھیں، ہائے اللہ کوڑے، شرم نہیں آندی، کی کر رہی ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا، میں ابھی بھی کیا ہوا، بے شرم ہو گئی، سب کے سامنے اپنے شوہر کے جو ہے نا وہ پیالی سے سالن لے رہی ہے۔ یہ تو کوئی معیوب بات نہیں ہے، بال کھلے چھوڑ کے شادیوں میں لڑکیاں پھرتی ہیں، یہی آپ بڑی بھی اس وقت نہیں بولتی، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بے شرمی ہو گئی۔ کوئی بے شرمی نہیں ہے، ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود، حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ افریقی نا باہر کرتب کر رہے ہیں، مداری کر رہے ہیں، اللہ کے رسول دیکھنا ہے۔ فرمایا اچھا، آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ حضرت عائشہ نے اپنی ٹھوڑی نبی علیہ السلام کے کندھے پہ رکھ لی، سر کندھے پہ رکھ لیا، اور مداری دیکھتی رہیں۔ عائشہ باس کے اور اجی اور دیکھنا ہے، آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور پیشانی کے اوپر کوئی بل نہیں لے کے آئے، خندہ پیشانی کے ساتھ آپ کھڑے ہیں اور انجوائے ہو رہا ہے۔ گرلز کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، گرل فرینڈ بنا کے لڑکیوں کو ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے، بیوی کے ساتھ کوئی پیار سے بات نہ کر لے فوراً آبجیکشن لگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ سفر سے واپس آ رہی ہیں، نبی علیہ السلام بھی آ رہے ہیں، سارے صحابہ کو بھیج دیا آپ آگے چلے جاؤ، نظروں سے دور چلے گئے۔ عائشہ دوڑ لگانی ہے، لگا لے اللہ کے رسول، دوڑ لگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ ہلکی عمر کی تھیں، ہلکی پھلکی تھیں، آگے نکل گئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے رہ گئے۔ کچھ زمانہ گزرا، دوبارہ سفر سے واپسی آ رہے ہیں، آپ علیہ السلام عائشہ دوڑ لگانی ہے۔ اب حضرت عائشہ ذرا موٹی ہو گئی تھی، دوڑ لگائی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے۔ لے بھائی عائشہ، اس دن والی ریس کا بدلہ چکا دیا، وہ حساب برابر کر دیا۔ یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا سیرت کا، کہ بیویوں کے ساتھ اس طریقے سے رہا جائے۔ اور پھر اس کی بھی اجازت ہے کہ کبھی کبھار اگر گھر سے آؤٹنگ کرنی ہو نا، پردے کا خیال کرتے ہوئے گھر سے باہر جو ہے نا وہ وائف کو ساتھ لے جایا جائے، اور یوں جو ہے نا وہ دل جوئی ہو جاتی ہے ذرا بیوی۔ میں نے دیکھا ہے علماء کو کہ وہ کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنی گھر والی کو باہر گھمانے کے لیے پردے کا خاص خیال رکھتے ہوئے وہ لے جاتے ہیں، اس سے بھی ذرا جو ہے نا وہ دل جوئی ہو جاتی ہے۔ تو یہ گھر کا ماحول تھا، اس سے متعلق میں نے چند باتیں کی کہ ان سے اچھے طریقے کے ساتھ رہا جائے، اولاد کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بڑی لیول دیکھیں اپنی آمین کا کتنا سلو ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ میں جتنے پریشان ہیں، بیمار ہیں، سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے۔ دیکھا اپنی دفعہ کتنی اونچی آمین۔ اللہ تعالیٰ حاضرین کی تمام کی جائز حاجات، خواہشات، ضروریات کو پورا فرمائے۔ نہیں، یہ کیا بات ہوئی، پہلے سے بھی گئے آپ تو۔ ہوتا یوں تھا کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو وہ رستہ جوڑ دیتا تھا۔ یہ کیسا جذبہ آپ کو؟ آمین۔ دو چار وہ بھی منہ بنا گیا، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز حاجات کو، خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی سال ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اور جب میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوبارہ میں وہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جسموں کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔